الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، الحمدللہ چند دنوں سے سیرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج ان کے فتوحات اور ان کی وفات کا ذکر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت جو ہے وہ 2 سال 3 مہینے ہے، لیکن اس میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، اسلام جزیرہ عرب کے باہر نہیں نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو خلافت پہ آنے کے بعد مرتدوں سے واسطہ پڑ گیا، جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہوئے تھے، جیسے مسیلمہ بن الکذاب ہے، اسی طرح سجاہ نامی ایک عورت تھی، اسود انسی۔ تو حضرت ابو بکر ان کے نمٹانے میں، ان کے قابو کرنے میں آپ کا سارا وقت جو تھا وہ صرف ہو گیا۔ اسی طرح منکرین زکوٰۃ سے آپ کا واسطہ پڑا، انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اہم مسائل میں ایسے الجھے رہے کہ باہر کی فتوحات نہیں ہو سکی۔ جب آپ کی وفات قریب آئی تو آپ نے اہل شورا کو بھی بلایا، ارباب حل و عقد کو بھی بلایا، اور حضرت عمر کو بھی بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ عمر ہمارا تقریباً پوری جماعت کا فیصلہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ تم بنو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لا حاجت لی الیہا، مجھے خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر خلافت کو یہ ضرورت تمہیں نہیں ہے، خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ تمہارے بغیر حل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں خلافت قبول کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر میرے اندر کوئی اعوجاج ہو، کوئی غلطی ہو تو مجھے فوراً ٹھیک کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اور ان کے روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کے بعد لوگوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں فوراً بیعت کر دی۔ آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں بھی انسان ہوں، ان کان فیہ اعوجاج، اگر میرے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہو فقومونی، مجھے سیدھا کرو۔ ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ عمر اگر تم میں اعوجاج ہوا نا، انا اقومک بحد السیف، میں تلوار سے تمہیں ٹھیک کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ابھی میری خلافت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مجھے سیدھا کریں گے۔ بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب خطبہ شروع کیا تو ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت عمر آپ نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر حیران ہو گیا، فرمایا کون سا میں نے؟ فرمایا کہ دیکھو یہ تم نے قمیض جو پہنی ہوئی ہے یہ 2 گز سے نہیں بن سکتی، آپ نے 2 گز کپڑا دیا تھا سب کو، تمہاری قمیض کیسے بن گئی؟ تو آپ نے فرمایا قم یا عبداللہ، بیٹے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، گواہی دو۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائیو میں نے اپنے 2 گز بھی والد کو دے دیے تھے۔ تو پھر ان کی قمیض پوری ہو گئی۔ تو اب جس آدمی نے اعتراض کیا تھا، نے کہا قل اذن نسمع، اب کہو ہم سنیں گے، مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان بھی فرمایا کہ نہیں، آج کل جو حق المہر میں اضافہ ہو رہا ہے روز بروز، یہ بہت زیادتی ہے۔ اسی وجہ سے سینکڑوں لڑکیاں جو ہے بیٹھی ہیں، حق المہر کے پیسے نہیں لوگوں کے پاس۔
بہرحال آج کے بعد اگر کسی نے حضور کی بیویوں اور آپ کی بیٹیوں سے زیادہ مہر رکھی تو میں وہ مہر ضبط کر کے بیت المال میں داخل کروں گا. لوگ خاموش رہے. جب جمعہ کی نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، ابھی آپ مسجد کے دروازے پہ تھے کہ ایک بوڑھی نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا عمر یہ تم نے کیسے فتویٰ دے دیا ہے؟ اللہ ہمیں دیتا ہے تم بند کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کا قرآن ہے کہ آتے ہی تمہیں ہداہن کنتارن، کنتار کہتے ہیں ڈھیر سونا. تو اللہ تو اتنا ہمیں دے رہا ہے، تم کہتے نہیں اس کو اتنا ہو. حضرت عمر نے کہا الحمدللہ اجائز المدینہ افقہ من عمر. مدینہ منورہ کی بوڑھیاں جو ہے وہ بھی حضرت عمر سے زیادہ فقیہ ہیں. جتنا اسے سمجھا ہے میں نہیں سمجھا. واپس منبر پہ گئے، خطبہ دیا بھی تم سب آزاد ہو، زیادہ دو تھوڑا دو کم دو، تم جاؤ تمہارا کام جانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پہنچا. آپ کے دور میں مصر ہے، عراق ہے، کرمان ہے، کابل ہے، مکران ہے، یہ تمام علاقے جو تھے وہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1006 شہر جو تھے ان پہ اسلامی قبضہ کیا اور ان کو دوبارہ آباد کیا. اور آپ نے اپنے دور خلافت میں 900 جامع مسجد بنائی اور 4000 عام مسجد بنوائی. اور علماء کی تنخواہ کا، وظیفے کا، یہ سارا انتظام حضرت عمر نے کیا. اسی طرح محکمہ مال کو اثر نو مرتب کیا. اسی طرح آپ نے فوج کی بھرتی شروع کی اور فوج کے محکمے کو باقاعدہ منظم کیا. جو پہلے تنظیم نہیں تھی وہ جنگ پہ چلے، جو بھی ساتھ ہو گیا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا بھئی جو نہریں پرانی ہیں، بھری پڑی ہیں، ان کو صفائی کی جائے، جسے ہم بھر صفائی کہتے ہیں. اور جہاں ضرورت ہے وہاں نئی نہریں کھدوائی جائیں. یہ محکمہ آبپاشی کا نظام بھی حضرت عمر نے قائم کیا. محکمہ جیل کا انتظام بھی حضرت عمر نے کیا. ابھی جو مجرم وہ جیل میں رہے. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جمع قرآن میں سب سے پہلے مشورہ دینے والا حضرت عمر ہے. جنگ یمامہ میں 70 قرآن کے حافظ شہید ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ اگر اسی طرح حافظ شہید ہوتے رہ گئے تو پھر اللہ کا قرآن تو محفوظ نہیں رہے گا. انہوں نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا تھا کہ قرآن جمع کرائے. میں نے کہا یار الذی ما فعل رسول اللہ، حضور نے جمع نہیں کیا اپنی زندگی، میں کیسے کروں؟ انہوں نے کہا اللہ کا ایسا ہوا کہ قرآن محفوظ ہی رہے گا. حضرت ابوبکر نے سوچا اور اس کے بعد کہا کہ شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا. آپ نے حضرت زید بن ثابت کو بلا کے حکم دیا کہ قرآن جمع کرو. اصل میں قرآن پہلے جو ہے مختلف کاغذوں میں لکھا ہوتا تھا، حتیٰ کہ لکڑی کے تختوں میں لکھا ہوتا تھا، جمع نہیں تھا ترتیب کے ساتھ. یہ جمع جو ہے حکم حضرت ابوبکر نے دیا. اصحاب ثلاثہ کے دور میں پھر اس کی تکمیل جو ہے وہ حضرت عثمان نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کارنامہ جو ہے یہ بھی حضرت عمر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. آپ انتہائی سادہ غذا استعمال کرتے تھے اور انتہائی سادہ کپڑے پہنتے تھے. آپ نے اپنے پورے ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا. تقریباً 12 صوبے بنے. ہر صوبے پہ ایک گورنر مقرر کیا اور ان کو ہدایت دی کہ سادہ لباس پہنو اور تمہاری کچہری کھلی ہو، کوئی بھی ملنا چاہے تمہیں ملے اور ان کے کام سر انجام دو.
اور حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار لگاتے تھے. لوگ کھلی آگے بتاتے تھے کوئی شکایت ہوتی تھی یا کوئی کام ہوتا تھا. ایک دفعہ حج کے موقع پر ایک آدمی آیا, اس نے کہا امیر المومنین, یہ جو آپ کا گورنر بیٹھا ہے نا عمر ابن العاص, اس کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑایا, میرا گھوڑا جیت گیا. یہ نیچے اترا اور اسے مجھے دبا مارا کہنے لگا کہ انا ابن الاکرمین, تمہارا تو گھوڑا میرے آگے کیوں ہو گیا؟ یہ جانور کی بات ہے. اور کہا نہیں. بہرحال اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں حضرت عمر کو شکایت کرو, تم عام آدمی ہو, میں حاکم کا بیٹا ہوں, میرے خلاف شکایت کون سنے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا, آپ نے فرمایا کہ یہ دلا پوڑو میرا درا ہاتھ میں ہوتا تھا, مارے سے اپنا اکرمین کی پشت پر جیسے جیسے تمہیں مارا تھا. دنیا حیران کھڑی ہے, گورنر کا بیٹا ہے, ایک عام آدمی اس کو دلا مار رہا ہے, لیکن کوئی بول نہیں سکا عمر کے روپ سے. آپ نے بدلہ دلایا باقاعدہ. اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ جبلہ ایک حاکم تھا, بلکہ اپنے علاقے کا ایک بادشاہ تھا, گورنر تھا, وہ آیا اور اسلام لے آیا, لیکن وہ اسلام تھا ظاہری. طواف کر رہا تھا تو اس کی جبے کا کچھ حصہ جو ہے وہ زمین پہ گھسٹ رہا تھا, کیونکہ اس زمانے میں بڑے لوگ جو تھے یہ بھی علامت تھی کہ چادریں نیچے ہوں. ایک غریب آدمی طواف کر رہا تھا, بیچارے کا بھی پاؤں آ گیا, بہت اس کو مارا تھپڑ کے تم نے میرا کپڑا خراب کر دیا, گندے پاؤں میرے جبے پہ رکھ دیے ہیں. اور کہا اچھا انا اشتکی امیر المومنین, میں امیر المومنین کے پاس جا کے تمہاری شکایت کروں. اور کہا جاؤ کرو. حضرت عمر کی خدمت میں آیا, اس نے بتایا کہ حضرت ایسے ہے, میرا کوئی جرم نہیں, میں طواف کر دی, اتفاق سے پاؤں آ گیا. اور میں بلاؤ جی باللہ کو, اس کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو تم, زمین پر آدھے تم چلتے ہو, آدھی تمہاری چادریں چلتی ہے, تو غریب کہاں جائے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو بھائی, اس نے جیسے تمہیں تھپڑ مارا تھا, مارا اس کے منہ پہ تھپڑ. اور نے کہا حضرت مجھے آج رات کی مہلت دے دیں. حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ معافی وغیرہ مانگ کے اس سے صلح اس کو پیش کر دے گا جسے مجھے معاف کر دیا, اور وہ رات میں ہی مرتد ہو کے مدینہ چھوڑ گیا, بھاگ گیا. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خود گشت کرتے تھے. ایک گھر کے آگے گزرے تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی. میں بیوی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے نہ روئے جب دودھ ہی نہیں ہے, کھانا کا نہیں ہے, وہ بھوکے ہیں بیچارے, بھوک سے رو رہے. انہوں نے کہا یہ ہانڈی جو چڑھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہانڈی میں پانی ہے, ان کو تسلی دینے کے لیے میں نے چڑھائی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم امیر المومنین کو جا کے خبر دیتی ہوں. نے کہا یہ امیر المومنین کا کام ہے کہ رعایا کا پتہ کرے, نہ کہ رعایا جا کے خبریں دیتے رہے. لِمَ تَوَلَّىٰ أَمْرَنَا وَغَفَلَ عَنَّا, ہمارے امور کی ولایت سنبھالی ہے اور ہماری غفلت, ہمارے بارے میں کوئی پتہ نہیں. قیامت کا دن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کی گردن ہوگی. کانپ گیا تو تم چپ کر کے آئے, اندھیرے میں آ کے اپنے غلام سالم کو اٹھایا اور کہا چلو بھی بیت المال کا دروازہ کھولو. بیت المال کا دروازہ کھولا, فرمایا کوئی سامان کی بھرو اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بھرو اور اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھو. حضرت سالم نے کہا حضرت میں جو موجود ہوں میں اٹھا دوں گا. قیامت والے دن جہنم کا عذاب بھی تم اٹھاؤ گے نہیں, تو یہ میری غلطی ہے تو میں اٹھاؤں گا. حضرت عمر نے اٹھایا, اس کے گھر آئے, آ کے خود آگ جلائی, بچوں کے لیے ہریسہ بنایا, سارا سامان ان کے سپرد کیا. اس کے بعد اپنے ہاتھ سے بچوں کے منہ میں لقمے دیے, کھلاتے رہے, اور پھر کافی دیر بیٹھے رہے. تو غلام نے کہا حضرت اب کیوں بیٹھے؟ میں ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا, اب میں بچوں کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. بی بی کہنے لگی کہ کاش تمہارے جیسا آدمی امیر المومنین ہوتا. انہوں نے کہا اچھا بیوی جب وہاں آؤ گی نا تو مجھے بھی پاؤ گی.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ اب تم امیر المومنین کے گلے میں کپڑا تو نہیں ڈالو گی قیامت کے دن؟ انہوں نے میں معاف کر دیا، آپ تو صرف امیر المومنین نہیں، ہمارے باپ ہمارے بچوں کو بہلایا ہے۔ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر جا رہے تھے، ایک جگہ خیمہ لگا ہوا دیکھا، آپ وہاں گئے تو باہر ایک آدمی بیٹھا تھا اور خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور میں بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے اندر سے؟ انہوں نے کہا میری بیوی کی زچگی کا وقت ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے، اور ہمارے پاس نہ اسباب ہیں نہ کوئی خدمت کرنے والا، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ بھی جائے رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں بتایا، سیدھے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا ام کلثوم سے، یہ بیوی جو ہے یہ حضرت علی کی بیٹی ہے اور سیدہ فاطمہ کی بطن سے ہے، یعنی حضرت عمر کی رشتہ داری تھی کہ اپنی لڑکی اس نے حضور کو دی، بی بی حفصہ، اور حضرت علی سے لڑکی ام کلثوم جو ہے وہ اپنے نکاح کے لیے دی۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی ام کلثوم آج تمہارے امتحان کا بھی وقت ہے اور تمہارے جنت میں جانے کا سبب بھی ہے، ایک بچی ولادت کے مرحلے میں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اگر ہو سکے تو چلو اس کی مدد کرو۔ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں امیر المومنین۔ اس نے ضرورت کی چیزیں اٹھائیں، حضرت عمر نے سامان اٹھایا اور اس خیمے میں پہنچے، بی بی اندر چلی گئی، آپ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور خود آگ جلائی، اور پھونکے جب مارتے تھے تو غبار اڑتا تھا، داڑھی ساری مٹی سے بھر گئی۔ حضرت عمر نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور کہا دیکھو یہ آج کی مٹی بہتر ہے جہنم کی مٹی سے۔ تھوڑی دیر گزری کے اندر سے آواز آئی ابشر اخوک یا امیر المومنین بغلام، امیر المومنین اپنے دوست کو خبر دو اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے۔ جب امیر المومنین کا نام سنا تو کام کیا بیچارہ؟ انہوں نے کہا پہلے انہوں نے کہا بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر المومنین کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرے۔ انہوں نے بڑی دعائیں دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، انتہائی سادہ کپڑا پہنتے تھے اور انتہائی سادہ سواری استعمال کرتے تھے، اسی لیے جب بیت المقدس کی فتح کے لیے گئے تو جو غلام تھا وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا اور عمر پیدل چل رہا تھا۔ یہ اب باتیں تو ہیں، ہم مسلمان پڑھتے ہیں لیکن ان پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ آج تو اللہ معاف کرے ایک چھوٹے تھاندار کی بھی اتنی سیکورٹی ہوتی ہے، گارڈ ہوتے ہیں اور گاڑیاں ہوتی ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی ملا، اس نے آگے شکایت کی، اس نے کہا کہ حضرت میں حضرت مغیرہ کا غلام ہوں، وہ 2 درہم جزیہ روزانہ کا مجھ سے لیتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہے، مہربانی کر کے اس کو کم کرائیں۔ اور میں چلو یہ بتاؤ کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کام تو لوہار کا بھی کرتا ہوں، پینٹر بھی ہوں، اور یہ چکی جو آٹا پیسے والی یہ بھی بناتا ہوں۔ آپ نے کہا بھی جب اتنے فن تم جانتے ہو تو پھر 2 درہم کوئی زیادہ تو نہیں ہے، اگر عام آدمی ہو اس کا کوئی ہنر نہ ہو، تمہارے پاس 10 قسم کے کام ہیں، اچھا ایسا کرو کہ ایک چکی مجھے بھی بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا، ایسی چکی بناؤں گا جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ چلا گیا، حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا مجھے اشارہ کر گیا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور میں آپ کو پہلے کہا پہلے کیا انتظام کرتا ہے، جب وقت مقرر ہے وہ آ جائے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہ ظالم فیروز لولو مجوسی وہ چھپا ہوا تھا خنجر زہریلا بنا کے۔ حضرت نے جب صف سیدھی کرائی تو اس ظالم نے آ کے خنجر مارا، ایک طرف سے دوسری طرف تک پورا پیٹ مارا کٹ گیا، آنتیں بہر آ گئی۔ حضرت نے اپنے ہاتھ رکھے اور بیٹے کو کہا کہ نماز پڑھاؤ، نماز نہ جائے۔
بیٹے نے نماز پڑھائی، لوگ کہتے ہیں کہ آواز بدلی بدلی ہمیں لگی، لیکن یہ پتہ نہیں لگا کہ حضرت عمر تو شہید ہو چکے ہیں۔ اس کو پکڑنے کی کوشش کی اس ظالم کو، تو 10-11 آدمیوں کو اسے زخمی کر دیا، اور نے کہا دیکھو یہ ایسا خنجر ہے جس کو میں نے زہر میں بجھایا ہوا تھا، یہ جس کو ذرا بھی لگ گیا وہ نہیں بچے گا۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی، جو میں دعا مانگتا رہا تھا کہ اللہم ارزقنی موت الشہادۃ فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک، آج الحمدللہ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ سے پوچھا، نے کہا جی وہ کافر ہے، فرمایا الحمدللہ کافر سے ہاتھوں میں شہید ہوا۔ پھر اپنے بیٹے کو بلایا، کیونکہ حالت ایسی ہو گئی تھی جو دوا پیتے تھے باہر نکل آتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ سیدہ عائشہ امہات المومنین کے دروازے پہ اور کہو کہ بیٹا عمر نے مجھے بھیجا ہے، امیر المومنین نہ کہنا عمر نے بھیجا ہے کہ مجھے اپنے حجرہ مبارک میں جہاں میرے آقا اور جہاں صدیق دفن ہے مجھے بھی دفن ہونے کی اجازت دو۔ بی بی عائشہ کے بعد جب ان کا بیٹا آیا تو بی بی صاحبہ رو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، ان کو اجازت ہے کہ مجھے دفن ہوں۔ حضرت عمر انتظار کر رہے تھے کہ بیٹا آیا، انہوں نے کہا ابشر یا امیر المومنین، بی بی نے اجازت دے دی۔ فرمایا اچھا اور سنو، جب میری تجہیز تکفین غسل ہو جائے، جنازہ ہو جائے، دفن کے لیے لے جاؤ تو پھر بی بی عائشہ کے حجرے کے دروازے میں میری میت رکھ لینا، پھر پوچھنا، ممکن ہے اس وقت مجھے امیر المومنین سمجھ کے اجازت دی ہو، پھر پوچھنا اگر اجازت دے تو مجھے دفن کرنا، اگر اجازت نہ دے تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کیا جائے۔ دوبارہ لائے، اجازت مانگی، بی بی صاحبہ نے روتے ہوئے اجازت دی۔ حضرت عمر کو یہ نصیب ملا کہ وہ حضور کے ساتھ روضہ مبارک میں دفن ہوئے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن بھی ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ ثم انتظر لأہل البقیع الغرقد، پھر میں جنت البقیع کے دروازے پہ آؤں گا تو سارے اہل بقیع جو ہیں حضرت عثمان کی قیادت میں آئیں گے۔ ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، پھر جب مکے والے آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی واہل المدینۃ علی یساری، میں مکے والوں کو دائیں ہاتھ میں رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ میں۔ صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے اول میں اسلام لایا اور میرا ساتھ دیا، وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے گھر چھوڑے، جگہ چھوڑی، ہجرت کی، تو وہ زیادہ مقدم ہیں۔ انصار تو اپنے گھر میں ہی رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان کو لے کر اسوق الی مقام المحشر، شام کی طرف جہاں قیامت کا میدان قائم ہوگا وہاں لے کے چلوں گا۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ حضور کے روضے میں دفن ہوئے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ جس مٹی سے آدمی کو اللہ نے پیدا کیا ہے اسی مٹی میں دفن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔